پورہ میں فورسز نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران جیش محمد سے وابستہ 2 OGW کو گرفتار کیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران تفصیلات فراہم کرتے ہوئے SSP بانڈی پورہ کا کہنا تھا کہ گرفتار کیے گئے OGW میں سے ایک کا تعلق سنگراما سوپور سے ہے۔ گرفتاری کے دوران کچھ اسلحہ اور گولہ بارود بھی ضبط کیا گیا ہے۔ ہم ان سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ شوکت ملک جو ہے بہت پرانا OGW ہے، بہت ہی ہارڈ کور OGW ہے، اور جس طریقے سے یہ اس کی دکان جو مین روڈ پہ تھی اور وہاں سے جس طریقے سے ہم نے ریکوری کی ہے، اس سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نارتھ کشمیر میں کافی، اس کے علاوہ بھی اس نے جو ہے کافی جگہوں پہ اس طریقے کا پہلے بھی اس نے آرمز ایمونیشن جو ہے سپلائی کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں ابھی فردر انویسٹیگیشن اور پوچھ تاچھ جائے۔ ضلع پونچھ میں LOC پر پاکستان کی طرف سے آج 3 بار فائرنگ کی گئی۔ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ کرشنا گھاٹی، قصبہ، کیرنی اور منکوٹ میں ہندوستانی فوجیوں نے چوکیوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کی۔ ہندوستانی فوج نے بھی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ کل شام بھی پاکستانی فوج نے منکوٹ سیکٹر میں گولہ باری کی تھی۔ ANC کے نائب صدر اور گپکار الائنس کے ممبر مظفر احمد شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لیے عام بجٹ ناکافی ہے۔ شاہ نے سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 370 کی منسوخی کے بعد بڑا خسارہ اور نقصانات برداشت کرنے والے تاجروں کو بجٹ میں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ جو یہاں پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، خصوصاً جو ہماری ٹریڈ، کامرس اور ٹورزم سیکٹر پہ آیا، اس کا ہم نے آپ کو ہماری چیمبر آف کامرس نے، جو بھی ہمارے یہاں کے انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے آپ کو باضابطہ طور بتایا ہے کہ اب تک لگ بھگ قریب 80,000 کروڑ کے آس پاس جو آپ نے نقصان کرایا ہمارے ٹورزم کا، اس ڈیسیجن کے بعد یہاں سے ٹورسٹ باغ گیا، سب کچھ ختم کر دیا آپ نے۔ بھئی میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ تو دے دیجئے پہلے واپس۔ 80,000 کروڑ کا جو پیکیج تھا ہمارا فلڈ کا، اس میں سے شاید 29 یا 30,000 کروڑ آیا ہے۔ کہاں ہے ہمارا 50,000 کروڑ کہاں ہے؟ یہ 70,000 80,000 کروڑ جو آپ نے ہمارا خسارہ کروایا غلط ڈیسیجن لے کے ٹورسٹ کو یہاں سے بھگا کر، وہ کون دے گا؟ اور آپ نے آج مجھے 30,000 کروڑ دیا، اور وہ بھی ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے۔ میں کیا کریں گے ہم اس کا؟ جموں کو دیں گے، کشمیر کو دیں گے، کس کو دیں گے؟ یہ صحیح بات نہیں ہے، ٹوٹلی انسفیشینٹ۔ امام الدین نے آج نگری کپواڑہ اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے درجنوں ملازمین کو ڈیوٹی سے غیر حاضر پایا گیا۔ انہوں نے غیر حاضر ڈاکٹر اور نیم طبی عملے کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات صادر کیے۔ انہوں نے کہا جو ملازمین ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے وہ ملازمت سے دور رہیں۔ DC نے کہا کہ عنقریب کئی ملازمین کا کیس اینٹی کرپشن بیورو کو بھیجا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے سیریس ویو لیا ہے، اور ہم اس میں سبھی کو ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں، ان کی سیلریز بند کرنے جا رہے ہیں، اور BMO کے ہم نے کچھ آرڈرز دیکھے SD کر کے جو تھے واٹس ایپ پہ بھیجے گئے ہیں، اور لوگوں کو یہاں سے اٹیچ کیا ہے۔ دس از ناٹ دا گورنمنٹ پالیسی کہ کس کے اپروول سے انہوں نے کسی کو اٹیچ کیا ہے، یا یہاں کیوں ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں وہ۔ اگر ان کو ڈیوٹی دینی ہے دیٹ از گڈ، اگر نہیں دینی ہے تو دے شوڈ سیک اندر وے، یا تو یہاں سے ٹرانسفر کرائیں یا ڈیوٹی دے دیں۔ تھرڈ آپشن از وی ول ریفر دیئر کیسز فار پریمیچور ریٹائرمنٹ ایز پر رولز اینڈ ڈائریکشن آف دا گورنمنٹ۔ کشمیر میں کووں میں برڈ فلو کی تصدیق کے بعد پولٹری کی سیل میں کمی آئی ہے، جس کے چلتے اس صنعت سے وابستہ افراد کافی پریشان ہیں۔ سرکاری افسران اور ماہرین احتیاط برتنے کی صلاح دے رہے ہیں، لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ مرغ پکا کے کھانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پیش سری نگر سے نیوز 18 اردو کے سینئر ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی رپورٹ۔ کشمیر میں مرغ میں برڈ فلو کی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ برڈ فلو کا نام آتے ہی نزلہ ہمیشہ مرغ پر ہی گرتا ہے۔ سری نگر کے ساتھ ساتھ 5 اضلاع میں زیادہ تر کووں میں برڈ فلو کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن کئی لوگوں نے مرغے کھانا چھوڑ دیا۔ کئی ریسٹورنٹس میں بھی مرغ پر مشتمل پکوان بند ہو گئے، اور پولٹری صنعت سے وابستہ ہزاروں لوگ پریشان ہیں۔ ابھی میں آپ کو وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس افواہ نے اچھا خاصا اثر دکھایا پھر سے، جبکہ اب یہ 75% کام واپس آنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن آج کے اس اخبار میں جو آیا تھا، یا کل کی جو خبر تھی، ہر کسی اتواجن اور پیر باغ کووں میں برڈ فلو ہے، اس سے کام میں کافی اثر آ گیا۔
जम्मू कश्मीर हुकूमत के अफसरान का कहना है कि बर्ड फ्लू से बचने की तदाबीर की गई है। बाहर से लाई जा रही पोल्ट्री की मुकम्मल चेकिंग और नमूनों की जांच की जा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने न्यूज 18 को बताया कि लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं। इनका कहना है कि अथवाजन में कौवों में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद हर जगह जांच की जा रही है। ये है कि प्रिकॉशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैनिक से। जैसे हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले ही केसेस आए थे, अब श्रीनगर में, पंथा चौक एरिया में, अथवाजन में जो केसेस आए हैं वो भी वाइल्ड बर्ड से हैं। तो इसमें हम बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि वाइल्ड बर्ड से कांटेक्ट ना हो, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स कई जगह हैबिटेट शेयर करते हैं हमारे डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ भी, और यहाँ बड़ा अच्छा कल्चर भी है बर्ड्स को फीड करने का, और पर्टिकुलरली विंटर्स में उसमें भी लोग कांटेक्ट में आते हैं, और जो हमारे डोमेस्टिक पोल्ट्री है, जो बर्ड्स हैं, वो भी कांटेक्ट में आते हैं। और डॉक्टर्स ने बड़ा वाज़ेह इसमें किया है कि 70 डिग्री से ऊपर जब आप इसको कुक भी करते हैं तो उसमें आपको इन्फेक्शन का स्प्रेड नहीं हो सकता है। तो वो पोल्ट्री कंजम्पशन इस वेक में भी सेफ़ है। तो जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्म्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, वो सेफ़ हैं। सेकंड पार्ट पे जो भी बाहर से पोल्ट्री आ रही है उसके सैंपल लिए जा रहे हैं, उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो कोई भी चीज़ चांस पे नहीं छोड़ी जा रही है। तो अभी तक जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि पोल्ट्री कंजम्पशन में कोई खतरा नहीं है। अगर किसी किस्म का आउटब्रेक किसी स्टेज पे होता है तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट या जो टीम्स हैं वो अलर्ट पे हैं। कश्मीर में पहले ज्यादातर पोल्ट्री बाहर की रियासतों से आती थी, लेकिन पिछले कई बरसों के दौरान मकामी तौर पर हजारों नौजवान इस सनत से वाबस्ता हो गए हैं। पोल्ट्री सनत से जुड़े लोगों के मुताबिक लोगों में कम जानकारी के चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, अगर किसी का माल तैयार है, रेट की वजह से तो वो तूफान में फंस गया, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। हैरत की बात यह है कि जब कश्मीर में कोविड जैसी मोहलिक बीमारी उरूज पर थी, तब कई लोग मास्क पहनने की तकलीफ गवारा नहीं करते थे। फिर बर्ड फ्लू से इतनी तशवीश क्यों? माहिरीन एहतियात की सलाह दे रहे हैं, उस पर अमल किया जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। मनफी दर्जे हरारत की वजह से जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर पीने के पानी के पाइप जाम हो गए हैं। नतीजे में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। उधर डीसी ऑफिस पुलवामा की कदीम इमारत में पानी के पाइप फट जाने की वजह से इमारत के अंदर पानी जमा हो गया है। डीसी पुलवामा की पुरानी इमारत में लगी पानी की टैंकियों के पाइप गुज़िश्ता रोज फट गए। इसकी वजह से इमारत के अंदरूनी हिस्से ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। अब इस इमारत में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन और आम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जनूबी कश्मीर के कस्बे अवंतीपुरा का आघहंजपुरा गांव आज इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से काफ़ी महरूम है। इलाके के लोग इंतजामिया से सख्त नाला हैं। पेश है सईद मंजूर की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा के साथ ही दरिया जहलम के किनारे आबाद आघांजपुरा गांव आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में अभी तक वाटर सप्लाई स्कीम का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ की आबादी दरिया जहलम का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इलाके के लोगों ने बताया कि कई बार महकमे जल शक्ति की यकीन दहानी के बाद भी अभी तक इस इलाके को साफ पानी फराहम नहीं किया गया है। त्रेश खतर आब टोटल कहें ये स्कीम पदगापुर टू अघोजीपोरा पदगापुर डांगरपुर दोयम स्कीम यम स्कीम आब दपो दिमो अघोजीपोरस सो आब तथ दितुक योर कोरुक बंद सो आब सिकनिमुक डांगरपुर दोन स्कीमन हंद आब अस दोपुक तैसा लागो मार्चस मज दोयम स्कीम जमीनस तक निशानदी तन पे यदमस ताम वुचन बतीम कहें। पानी सबसे बड़ी वजह है। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, आज तक मैंने नलके का पानी नहीं पिया। दरिया से हम पानी लाते हैं, चाहे बर्फ हो बारिश हो, हमें जाना पड़ता है दरिया पे, सर पे हम बाल्टी वगैरह लेते हैं। इलाका तकरीबन 200 घरानों पर मुश्तमिल है और यहाँ बिजली का तरसीली निजाम भी कमजोर हो गया है और तारें आरजी खंभों से लटकी हुई हैं। वहीं गांव की अंदरूनी सड़कें भी खस्ता हाली की शिकार हो गई है। पावर वावर तार तम सड़े तो सारे तार सो खबर कम वक्त सर्विस तम सड़े तार न पावर दिवान तो न आब त्रावान। इलाके के लोगों का कहना है कि अगरचे इलाके में 20 साल कबल एक प्राइमरी स्कूल कायम किया गया था, ताहम अभी तक इसे मिडिल स्कूल का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से इलाके में अभी तक 3 अफराद ने ही मैट्रिक पास किया है और अक्सर बच्चे 5वीं के बाद ही तालीम को खैराबाद कह देते हैं।
ان کا مزید کہنا تھا کہ 5ویں کلاس کے بعد بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اونتی پورہ جانا پڑتا ہے، لیکن دریا جہلم پر پل نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو کشتی میں سوار ہونا پڑتا ہے اور اکثر والدین یہ جوخم لینا نہیں چاہتے ہیں اور بچوں کی تعلیم ہی ترک کر دیتے ہیں۔ یہ پرائمری سکول یت نش کہین اپڈیٹ گھان آج تین ون اگر اپڈیٹ گھا مے پیوان اپور ترن اگر بہ پڑھ بہ تر اپور ووت پور حظ اس پیوان دریابس ترن مگر تتھ بہ کھوژان پان چھس بہ کھوژان اگر بہ شُر سو سہ کھوژان خبر واپس گوٚژھ خبر ناو ما ڈُبہِ۔ Village Aganjpura, there is 0% literacy rate. People are unaware about everything. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے 5th to 6th کلاس تک، یہ ہمارا پرائمری اسکول آج تک یہ اپ گریڈ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی بڑی زمین ہے اس کی۔ ہم نے گورنمنٹ سے 5-6 دفعہ یہ التجا کی کہ اس کو اپ گریڈ کرا دیجیے۔ جو بچے جاتے ہیں پھر پڑھنے کے لیے آگے، ان کو کشتی میں جانا پڑتا ہے اونتی پورہ، کئی بار کشتی ڈوب بھی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پائیدل قدل بن جائے تاکہ یہ پائیدل جا سکے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاستدان تعمیر و ترقی کے نعرے دے کر صرف ووٹ بٹورتے ہیں، لیکن عملی کام کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے انتظامیہ سے علاقے کی مشکلات کا ازالہ کرنے کی مانگ کی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اونتی پورہ سے سید منظور کی رپورٹ۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ میں جانکاری دی کہ پچھلے سال جموں کشمیر میں 244 دہشت گردانہ واقعات رونما ہوئے۔ گزشتہ سال مختلف آپریشنز میں 221 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ اس دوران 67 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور 37 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے۔ گزشتہ سال پاکستان نے فائر بندی معاہدے کی 5133 مرتبہ خلاف ورزی کی۔ جموں کشمیر پولیس کی تجدید کے لیے 40 کروڑ سے زائد روپے جاری کیے گئے ہیں۔ 25 جنوری 2021 تک 33,80,234 ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ لیہ میں حکمراں بی جے پی کے زیر اثر کام کر رہی کونسل کے فیصلے کے خلاف سنی طبقہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کونسل کی طرف سے کونسلر کی نامزدگی کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ معین الاسلام یوتھ ونگ نے اس معاملے پر سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ انہوں نے لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ لیہ میں سنی طبقے کے جذبات سے کھلواڑ نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ لیہ میں قریب اقلیتی افراد کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ 6 لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے نامینیٹڈ کونسلر کا لسٹ نکلا، جس میں پہلی بار لداخ کے جو سنی کمیونٹی ہے ان کو جو ہے اس نامینیٹڈ لسٹ میں سے نکال باہر کر دیا تھا۔ یہ لداخ کے کونسل کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی کمیونٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے۔ جو لسٹ نکلا ہے وہ بہت ہی غلط نکلا ہے۔ یہ ایون جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ قانون کے باہر بھی ہے اور لوگوں کے خواہشات کے باہر بھی ہے۔ اس کو جلد سے جلد ریووک کیا جائے، واپس لے لیا جائے، اور جو پہلے جس طریقے سے سبھی لوگوں کو ساتھ لے کے سبوں کو اپنا ریپرزنٹیشن دیا جائے، اس کا ہمیں بہت غم ہے۔ ہم جو ہے اس کا جو ہے تہ دل سے کنڈیم کرتے ہیں اس لسٹ کا، اور مطالبہ کرتے ہیں اپنے ہوم منسٹر سے، ایل جی سے، سبوں سے کہ اس کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے واپس لیا جائے۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔